بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ قرآن وعلیکم السلام سمجھیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کے سبق نمبر 18 اور 19 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سبق نمبر 18 اور 19 کمپلیٹ کریں گے۔ جی تسلیمہ، آپ کی طرف سے یہ لائنیں آ رہی ہیں، کائنڈلی اس کا خیال کیجئے اسکرین کے اوپر کہ یہ پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ پھر مجھے ان کو کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ سبق نمبر 18 میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ اس کے علاوہ گرامر میں آج ہم نئی چیز سیکھنے والے ہیں اور نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس لیسن میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 900 مرتبہ آئے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سبق کے اینڈ تک ہم 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 40,500 مرتبہ آئے ہیں۔ اور یہ 7 ہوم ورک ہیں، 2 تلاوت کے، پڑھنے کے، سننے کا، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ تو یہ آپ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ان پہ فالو کر رہے ہوں گے ان سارے پوائنٹس کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے تو اس انتخاب کو اگنور نہیں کرنا ہے۔ اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے قرآن کلاس کے لیے دعا کرتے رہیں، رب زدنا علما، یا رب ہمارے علم میں اضافہ کر۔ پاکٹ بک اور شیٹ کو ساتھ ضرور استعمال کیا کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا ہمارا لیسن کس چیز کے بارے میں ہے۔ قرآن آسان ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے مقصد نزول دیکھا تھا کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ جی کوئی بتائے گا مجھے ہینڈ ریز کر کے کہ قرآن نزول کا مقصد کیا تھا؟ نزول کا مقصد، جی ضمیر صاحب، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر کریں۔ تدبر اور تذکر کریں۔ تدبر اور تذکر۔ تدبر ہے غور کرنا اور تذکر ہے نصیحت کرنا۔ نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور تدبر ہے غور کرنا ہے، اور غور ہمیں عربی کی آیات پر کرنا ہے۔ اس کے لیے عربی جاننا ضروری ہے، قرآن کی عربی جاننا ضروری ہے۔ I'm not talking about the regular Arabic جو کہ عام بول چال میں بولی جاتی ہے، کیونکہ ترجمہ آپ کو پتہ ہے ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے وہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے والا شعر نما ایک چیز بھی پڑھی تھی کہ ترجمہ جو ہے وہ ایسنس کو پورا نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ غالباً آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سورۃ طٰہٰ کی جو شروع کی آیات ہیں، حضرت عمر انہی کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان آیات کی تلاوت کی جا رہی تھی جب وہ گھر سے تو ان کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے تلوار اٹھا کے، لیکن جب انہوں نے یہ آیات سنی تو وہ ایمان لے کر آ گئے۔ کوئی ہے ہمارے گروپ میں حافظ جس کو پتہ ہو سورۃ طٰہٰ کی شروع کی آیات کیا ہیں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، آیات عربی متن تو میں نہیں، آپ لوگوں کو میں اس کا ٹرانسلیشن کا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ اس میں ٹرانسلیشن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ مشقت میں پڑ جائیں، اور یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو اس کو مطلب جو سمجھ کے جو خوف رکھتا ہے، کچھ اس کا مفہوم ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں۔ تو اب ترجمہ پڑھنے میں تو ہمیں اس میں کوئی اتنی وہ نہیں لگ رہی ہے، مطلب کوئی اتنی بڑی وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم نے اسے بس پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں۔ لیکن ان آیات کو کیونکہ یہ عربی زبان میں تھا اور لوگ عربی سمجھتے تھے تو ان آیات کا امپیکٹ اتنا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کہ وہ اسلام لے کر آ گئے۔ تو عربی آیات پہ تدبر کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں عربی کو سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے۔ تو آئیے دیکھیں قرآن کا سمجھنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القمر میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ پوری آیت کا یہ مفہوم ہے۔ ایک ایک لفظ دیکھیں گے ہم۔ وَلَقَدْ، یہ 3 ٹکڑے ہیں، وَلَقَدْ ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے، اور البتہ تحقیق یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کو کنفرم کیا جا رہا ہو کہ جو بھی بات ہے وہ ہو چکی ہے اور اس کا ہونا کنفرمڈ ہو چکا ہے۔ پھر ہے یسرنا، یسرنا میں جو نا ہے یہ ہم کے لیے آئے ہیں، جیسے ہم نے اب تو ہم نے افعال کر لیے ہیں، ماضی کر لیے ہیں سب کے، نا آتا ہے ماضی کے اینڈ میں جب ہم کے لیے بات کی جاتی، جیسے فعلنا، نصرنا، فتحنا، دربنا، سمعنا، عبدنا، تو یہ نون الف نا جس فعل کے اینڈ میں آپ کو نظر آئے آپ سمجھیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے۔ تو یسرنا آسان کیا ہم نے، لیکن اس کا ٹکڑا ہم ایک ہی کہیں، یہ 2 ٹکڑے نہیں ہیں، یہ صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتایا گیا کہ یہ نا جو ہے وہ ہم والا ہے، ہم نے کیا تو یسرنا ہم نے آسان کیا۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو اور عسر کہتے ہیں مشکل کو، اور اس کو یاد کرنے کے لیے آپ سب لوگ ذرا بولیے یسر، مائک بند رکھ کے یسر بولیں، آپ عسر بولیں، ذرا صحیح طریقے سے آئیں کی ادائیگی کریں حلق سے نکال کے۔ تو عسر جو ہے وہ بولنا بھی مشکل ہے، اسی لیے عسر کا مطلب ہے مشکل، اور یسر بہت آسانی سے بول لیتے ہیں ہم، تو یسر ہے آسان۔ یسرنا ہم نے آسان کیا، کیا آسان کیا؟ القرآن، قرآن پر زبر بتا رہی ہے کہ قرآن کو آسان کیا۔ تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ اگر ڈیفالٹ حالت جو ہے وہ اسم کی پیش کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اگر اس پہ زیر یا زبر آتی ہے تو وہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے، اور بدلی ہوئی حالت کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ زبر تب آتی ہے جب وہ آبجیکٹ کے طور پر آئے، یعنی کہ اس کو، اس نے کا مفہوم نہیں ہوگا، اس کو کا مفہوم ہوگا۔ تو جب اس کو کا مفہوم دینا ہوتا ہے تو عربی زبان میں آخری حرکت زبر کی دی جاتی ہے۔ القرآن کا مطلب ہوتا ہے بہت پڑھا جانے والا، تو اس نام میں بھی دیکھیں ایک معجزہ ہے کہ قرآن کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بہت پڑھا جانے والی چیز۔ تو آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بٹ انفارچونیٹلی کم سمجھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے۔ لِلذِّکری، ویسے تو اس کے آپ 3 ٹکڑے بنائیں گے، لی، ال اور ذکر۔ اگر آپ کو آپشن میں ال بھی دیا ہوا علیحدہ سے تو آپ وہ آنسر پک کریں گے، اگر ال الگ نہیں ہے، لی ہے اور الذکر ہے، تو پھر 2 ٹکڑے سمجھے جائیں گے اس کے۔ لی کا مطلب لیے، الذکر ذکر کے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ 2 معنی ہے ذکر کے، یاد کرنا اور سمجھ کر نصیحت حاصل کرنا، تو ذکر کے 2 معنی ہوں گے۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے سورہ فاتحہ کے ٹائم سے کہ عربی زبان میں بہت سے الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں، تو ذکر کے 2 جو معنی ہیں معروف معنی، جانے پہچانے معنی، وہ یہ ہیں کہ یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ اب قرآن آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کس چیز کے لیے آسان ہے؟ ذکر کے لیے آسان ہے، یعنی حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے۔ آپ خود بھی سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اور دوسروں کو نصیحت دینے کے لیے بھی بہت آسان ہے۔ فتوے دینے اور اس میں سے احکام جو ہے وہ نکالے بھی جا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے محنت چاہیے۔ ابھی اس لیول پہ، جس لیول پہ ہم ہیں، جتنا ہم کر رہے ہیں اس وقت، ہم یہ فتوے اور احکام نکالنے کا کام نہیں کر سکتے، اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی، علماء کے ساتھ کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ لینی پڑے گی، سے ان کی صحبت کا فیض حاصل کرنا پڑے گا علماء کی، تب جا کے کہیں اس قابل ہوں گے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔
لیکن اس وقت جتنا ہم نے کیا ہے اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ 20 گھنٹے کے اس کورس میں ہم اگر نماز کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو 40,000 بار آنے والے الفاظ ہم سیکھ لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہم نے یہی کیا ہے کہ نماز کے ذریعے 40,000 بار آنے والے الفاظ کو سیکھا ہے. تو یہاں ہے قرآن آسان. تو آئی ہوپ اس چیز کو آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اتنے کم وقت میں کافی حد تک سیکھ لیا ہے. اب اس کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے اس آیت کو. اب تو یہ سلائیڈ کی جا چکی ہے, آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ قرآن کو زندگی میں کیسے لانا ہے. مطالعہ کیا, تصور اور احساس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں. عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا, اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو بتائیے اس کو کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا آسان ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ مشکل ہے. آسان تو ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا کہ ہم بس کچھ محنت نہ کریں اور بس ہمیں سارا کا سارا آ جائے گا. محنت بھی کرنی پڑے گی, وقت بھی لگانا پڑے گا, ڈیڈیکیشن بہت چاہیے اس کام کے لیے, کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت آپ کو جو ہے وہ آپ کے ٹریک سے ہٹانے کے لیے تیار ہے. جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو چلنا شروع کیجئے, پہلا سٹیپ لیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مرحلے جو ہیں وہ آسان ہوتے جائیں گے. خود کے لیے آسان ہے, دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. فذکر بالقرآن, بس نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ. لانذرکم بہ, اور ڈرائے اس کے ساتھ. اچھی طرح سیکھیں تاکہ اس کا جو قرآن کا اسلوب ہے, اس کی جو دلائل ہیں, اس کا جو طریقہ ہے قرآن کا, اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا, اس میں پیغام پہنچانے کا, وہ سب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آتے ہیں, تاکہ پھر آپ تبھی اس سے دوسروں کو نصیحت کر سکیں گے نا. جب آپ کو خود ہی آپ کنونس نہیں ہوئے ہوں گے تو دوسروں کو آپ کیسے کنونس کریں گے. تو اسی تصور, احساس اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں مزید آسانیاں پیدا کرتے, اس کے ترجمے کو دہرا لیجئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اور البتہ تحقیق یقیناً ہم نے آسان کیا قرآن کو, لِلذِّکْر, ذکر کے. قرآن سیکھنا سکھانا آسان ہے, اور نہ صرف یہ آسان ہے بلکہ یہ بہترین کام ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. خیرکم, خیر کہتے ہیں بہتر, بہترین, دی بیسٹ. اردو میں خیر جو ہے وہ بس خیر ہے, خیر ہے والا ہوتا ہے, اس خیر میں اتنی شدت نہیں پائی جاتی. لیکن عربی زبان میں خیر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دی بیسٹ, سب سے بہتر. اور کم, تم سب. تو تم سب میں بہترین کون ہے؟ من, وہ جو. من کے دو معنی ہیں, کون اور جو. شروع میں آئے تو کون, درمیان میں آئے تو جو, بالکل انگلش کے ہو کی طرح ہے. من ربک, ہو آر یو, ہو از یور رب. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو بالکل اس کا استعمال ہو کی طرح ہی ہے. تعلمہ کا مطلب ہے سیکھا, اور علامہ سکھایا. پہلے تعلم کریں گے آپ, پھر علامہ کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے تعلمہ کرنا ہے پھر علامہ کرنا ہے. تو قرآن کو پہلے سیکھنا ہے پھر سکھانا ہے. اور علامہ ہو, اور سکھائے اس کو. یہ ہو کدھر جا رہا ہے, ہو کس کو ریفر کر رہا ہے؟ قرآن کو. قرآن کو ریفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تعلمہ سیکھنا, اور علامہ سکھانا. تعلمہ اس نے سیکھا, علامہ اس نے سکھایا. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز اٹینڈ کی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, سب نے. لیکن یہ جو کلاس ہے, قرآن کی جو کلاس ہے, یہ سب سے بیسٹ کلاس ہے, دی بیسٹ.
اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی اہمیت ہے، obviously وہ بھی علم ہے، اس کی ہم اہمیت کو نہیں نگیٹ کر سکتے، بٹ تمام کلاسوں میں بہترین کلاس جو ہے وہ قرآن کی کلاس ہوگی۔ اور اس حدیث میں آپ نے نوٹ کیا کہ پہلے سیکھنے کا ذکر ہے، قرآن کے سیکھنے کا ذکر ہے، یعنی پہلے طالب علم کا ذکر ہے، تو یہ اکرام ہے سیکھنے والے کے۔ اللہ کی کتاب کا علم تو ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ اور بہترین شخص کون ہے؟ جو سیکھ بھی رہا ہے اور سکھا بھی رہا ہے، کیونکہ دونوں باتیں آ گئی نا کہ سیکھے اور پھر سکھائے اس کو۔ تو سیکھنا تو ختم ہو نہیں سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے تو پورا سیکھ لیا، اب مجھے مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نو ون کین کلیم دس۔ اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے، دونوں کام کریں، سیکھیں بھی اور ساتھ ساتھ اس کو سکھائیں بھی، تو پھر آپ خیرکم کے اندر شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سیکھنے تک ہم نے محدود نہیں رکھنا اپنے آپ کو، سکھانا بھی ہے، تو اسی وقت نیت کریں کہ ہم سکھائیں گے۔ اگلے 10 سیکنڈ تک 2 نام ذہن میں ضرور رکھ لیجئے، بلکہ ان کو لکھ لیجئے کہ آپ نے کن کو سکھانا ہے۔ زیادہ کو سکھائیں تو اور اچھی بات ہے، بٹ کم از کم 2 لوگوں کو ضرور آپ نے سکھانا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، تو رمضان میں کیونکہ کلاسز تو ختم ہو چکی ہوں گی، تو آپ لوگوں کے پاس اگر ٹائم ہو، تھوڑا سا ٹائم اس کلاس کی جو اب تک پڑھ چکے ہیں اس کو دیجیے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر میں یا اپنے فرینڈس کے سرکل میں ان کو یہ سکھائیے جو آپ نے سیکھا ہے، تو آپ کے اجر میں بھی انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا۔ اور صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں سیکھنا چاہیے ہمیں، بلکہ فہم قرآن سیکھنا ہے اور قرآن میں غور کرنا بھی سیکھنا ہے، اور نیت اور پوری کوشش کریں گے اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں۔ غور کرنا ہے ہم کو، جسے ہم کہتے ہیں نا تدبر کریں، تو اگر اتنی ہی موٹی کوئی فلسفے کی کتاب ہو یا سائنس کی بک ہو یا اکنامکس کی بک ہو، جتنی تھکنس قرآن پاک کی ہے، تو اگر آپ کو وہ پڑھنا پڑے تو آپ کو آسان لگے گا مشکل لگے گا؟ اس پہ آپ کو غور کرنا مشکل لگے گا، آئی ایم شیور، بٹ قرآن کو آپ پڑھیں گے، اس پہ غور کریں گے تو یہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ تو آئیے اس کا ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ خیرکم، تم میں سے بہترین، من تعلم القرآن، وہ ہے جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے اس کو۔ اب قرآن آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور بہترین کام جو ہے وہ قرآن کا سکھانا ہے، تو ہم اس وقت ایک چیز کرتے ہیں کہ یاد رکھنے کا ایک بہت ہی اہم راز کیا ہے کہ الفاظ کو ہم مثالوں کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، اور مثالیں وہ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں آلریڈی، ہماری جانی پہچانی مثالیں ہیں۔ مثالوں سے یاد رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ معنی آپ کو جلدی یاد ہوتے ہیں، دیر تک یاد رہتے ہیں، جلدی یاد آتے ہیں، اور ایک دوسرے کا معنی جو ہے وہ آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، ان ہم نے پڑھا، ان کا مطلب تھا اگر، ٹھیک ہے، اور اب آپ اگر فٹافٹ بول لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کو انشاءاللہ سے یاد کیا تھا، تو شروع میں تو انشاءاللہ کے ساتھ اس کو ہم ریلیٹ کرتے تھے، بٹ اب صرف ان سے آپ پہچان لیں گے کہ ان کا مطلب اگر ہے۔ اسی طرح سے انا تھا، انا کا مطلب بے شک، اللہ مع الصابرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس سے ہم نے اس کا میننگ بھی ہم نے یاد کیا۔ اسی طرح دیگر الفاظ جو ہم نے سیکھے چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ۔ ان اور انا کا میننگ آپ نے دیکھا، نیا ورڈ آ رہا ہے ہمارے پاس، انما، یہ بھی ایک حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، جس کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی ورڈنگ میں لکھی ہوتی ہے نا یہ حدیث۔ تو ان کا مطلب اگر، انا کا مطلب بے شک، اور انما کا مطلب بس، صرف، محض، اونلی اینڈ اونلی، ٹھیک ہے۔ تو انمل اعمال جو ہے وہ بعد میں آیا ہے، لیکن ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعمال کو پہلے لے آتے ہیں، اعمال تو بس، یعنی اعمال تو صرف، اعمال تو محض نیتوں پر ہے۔ تو انما کا مطلب بس، محض، صرف۔ اعمال، عمل کی جمع ہے اعمال، العمل کی جمع ہو جائے گی الاعمال۔ کائنڈلی مائک میوٹ کر لیجیے۔
اعمال تو بس بالنیات نیتوں پر ہے. نیتن واحد ہے اور نیاتن اس کی جمع ہے. اب یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس ہے. مونس. اچھا نا. تا- اتنی بڑی نشانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے گول تا کی واحد میں اور الف اور لمبی والی تا کی جمع میں. تو کسی پہ تو بالکل اتنی کلیئر نشانی ہوتی ہے اور کبھی بالکل کلیئر نشانی نہیں ہوتی, تو اس کو پھر ہمیں کسی اور طرح سے یاد کرنا پڑتا ہے. بہرحال دس از ویری آبویس کہ یہ مؤنث ہے. مطالعے کے بعد تصور احساس کے ساتھ ہم دیکھیں گے اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. ان میں سے ایک قرآن کا قاری ٹیچر جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا, اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اس کے علاوہ 2 کون تھے جو 3 لوگوں کا فیصلہ ہونا ہے؟ باقی 2 لوگ کون تھے؟ باقی 2 کون ایک تھے؟ شہید جی, ایک شہید اور دوسرا مال خرچ تو کرنے والا. مال خرچ نہیں کرنے والا. ہاں ہاں, مال خرچ کر ہم مال خرچ کرنے والا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا, لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ لوگ اس کی, ہاں, کیونکہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ مطلب یہ کیوں, ہم تو مطلب قرآن کا قاری ہے, قرآن سیکھتا سکھاتا ہے, تو اس کے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ریاکاری کرتا تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا, دکھاوا کرتا تھا, تو اس لیے. اسی طرح جب شہید کو ڈالا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیری راہ میں جان تک قربان کر دی, اور شہید کا تو اتنا بڑا رتبہ تھا, مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تم چاہتے تھے کہ تمہاری دنیا میں واہ واہ ہو اور لوگ کہیں کہ جی بہت بہادر تھا, تو وہ تو سب ہو گیا, آخرت کے لیے اس میں کچھ نہیں تھی نیت. تو نیت جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. اسی طرح جو سخی تھا اس کی بھی نیت لوگوں میں واہ واہ سننے کی تھی, تو اسی لیے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ نیت اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آپ کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے, اور اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اس کا رزلٹ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نیت ٹھیک نہیں ہے تو عبادت بھی برباد ہو جاتی ہے, اور ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا جائے دکھانے کے لیے. اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو بس آپ اللہ کو راضی کیجیے, دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بٹ انسان ہے وہ خود پسند اس طرح کے ہوتے ہیں, تو بس پھر شیطان بھی بھٹکاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان سے بچے رہیں. مثلاً کہ اگر دودھ کا گلاس ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے, اس میں اگر ایک قطرہ گندگی کا گر جائے دودھ کے گلاس میں, تو کیا ہم اسے استعمال کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے, سارا ہی اٹھا کے پھینک دیں گے اس ایک قطرے کے پیچھے. تو کوشش ہم نے کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے, تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, میں بھی اب کچھ زیادہ ہو گئے ہوں, اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھ کر انہیں سکھائیں گے, تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکیں. بعض دفعہ ایسے تھا نا, کچھ ایک سرکل میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ایون ہم اس میں کوئی مطلب غیر مسلم نہ بھی ہو, سارے مسلمان ہی میں بیٹھے ہیں, تو ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کو بہت بیسک باتیں بھی نہیں پتا ہوتی ہیں. تو اس لیے جو لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں, جو قرآن کی زبان کو سیکھ رہے ہیں, کہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی جو ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو بھی ہم کلیئر کریں, اور ساتھ ساتھ ان کو تبلیغ کریں. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا, پیغام کو پہنچانا. تو اس پیغام کو پہنچانے کا تبھی ہم ہو سکیں گے اس قابل کہ جب ہم پیغام کو خود اچھے سے سمجھے ہوئے ہوں گے, تو پھر ہم اس پیغام کو آگے پہنچیں. تو دعا کریں تو پھر نیت کا اخلاص ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کا خالص کرے. اسی تصور احساس اور دعا کے ساتھ اس کا ترجمہ دہرا لیجئے, انما الاعمال, اعمال تو بس بالنیات, نیتوں پر ہیں. تو یہ 3 ورڈ ملتے جلتے ہو گئے ساتھ. ان اور انا بھی تھے, لیکن چونکہ اس پر زبر ہے اس لیے ان کو یہاں ساتھ شامل نہیں کیا. ان اگر, انا بے شک, انما صرف. ان اگر مثال ہے انشاءاللہ, انا کا مطلب بے شک, مثال ہے ان اللہ مع الصابرین, اور انما کا مطلب ہے صرف. تو انما الاعمال بالنیات, اعمال تو صرف نیتوں پر ہیں, یا اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹیکسٹ جو ہے
टेक्स्ट वाला सेक्शन जो हमारा खत्म हुआ, अब हम ग्रामर का सेक्शन शुरू करते हैं। चलिए जी, ग्रामर सेक्शन शुरू करते हैं हम अपना। 18B सेक्शन में आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीखेंगे इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और फेल, यानी कि फेल का नाम। और फ़ाला, जाला, फतहा, नसरा और खलका जो हमने फेल पढ़े हुए हैं, इनके हम इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बनाना सीखेंगे। यहाँ पर फाइल और मफूल लिखा है, बट असल में जो टेक्निकली इनको असली इनका नाम है ना, वो है इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल। और ये हम सीखेंगे टीपीआई के जरिए। इसको भी हम टीपीआई से करेंगे, जैसे हमने माजी, मुजारे और अम्र के टेबल किया टीपीआई से, इसको भी हम टीपीआई से ही करेंगे इंशाल्लाह। तो टीपीआई क्या है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलके। ये तो अब आपको याद हो गया होगा। और अल्फाज या जो भी अल्फाज हम बोलते, लिखते, पढ़ते, सुनते हैं, वो सारे अल्फाज जो है वो कलमा कहलाते हैं। यानी एक लफ्ज को हम कहते हैं कलमा, और अल्फाज का जमा हो जाएगी कलेमात। 3 किस्म के होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म कहते हैं किसी भी चीज के नाम को या फिर सिफत को, और इसकी पहचान ये है कि शुरू में अलिफ लाम होगा या आखिर में इसके तनवीन होगी, तो उन, इन, अन की साउंड आएगी। जब अलिफ लाम होगा शुरू में तो डबल की जगह सिंगल हरकत होगी। जमा की सूरत में जब ये मुजक्कर होगा तो ऊना, ईना की साउंड के साथ होगा, मसलन मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। और मुअन्नस होगा तो मुअन्नस में वाहिद के लिए गोलता आएगी, जैसी मुस्लिमतुन, और उसकी जमा हो जाएगी मुस्लिमातुन। मुस्लिमतिन और मुस्लिमतन की जमा होगी मुस्लिमातिन। ठीक है। फिर था फेल, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, और साथ साथ उसमें जमाना या वक्त का कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है। मसलन फतहा, उसने खोला, टाइम पता चल गया आपको, उसने खोला, उसने पहले खोला, कभी खोला। या अमलूना, वो सब अमल करते हैं, यानी अभी वो अमल कर रहे हैं या करेंगे, अभी तक उन्होंने किया नहीं। तो दोनों में आपको टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया। हर्फ कहते हैं ऐसे अल्फाज को जो ना इस्म है ना फेल है, यानी कि जो ना तो किसी चीज का नाम है, ना कोई चीज है वो, और ना ही उसमें कोई काम करना या होना पता चल रहा है, तो वो हर्फ कहलाते हैं, जिसकी जमा है हुरूफ। और ये इस्म और फेल को मिलाते हैं टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसके बगैर जुमला कंप्लीट नहीं होता, ये याद रखिएगा। जो जुमले का कॉन्सेप्ट है ना, वो इसके साथ बेहतर आता है, कंप्लीट। फिर हमने फेल पढ़े। फेल की हमने 3 किस्में देखी, फेल माजी, परफेक्ट टेंस, यानी काम वो जो हो गया। फेल मुजारे या इम्परफेक्ट टेंस, जो काम अभी तक नहीं हुआ, इस वक्त हो रहा है या बाद में होगा। फेल या इम्पेरेटिव टेंस, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम करने की, या ऑर्डर देते हैं कोई काम करने का। करना, करने का कहना और ना करने का कहना, दोनों सूत्रों में उसको अम्र ही कहा जाता है। यस, मतलब किसी को कहना है करो और कहना है ना करो, तो ये दोनों ही अम्र कहलाते हैं। तो ये इसका जो बेसिक क्लासिफिकेशन थी वो थी। उसके अलावा हमने टेबल सीखे, माजी का टेबल सीखा, मुजारे का टेबल और अम्र का। तो दोहरा लेते हैं एक मरतबा। बेसिक हमने जो वर्ड की डाई या पैटर्न या एक फॉर्मूला बनाया था, वो फा, एंड और अल्लाम से था, क्योंकि ज्यादातर जो अफाल या वर्ब हैं अरबी जबान के, वो उनके जो बेसिक लेटर्स होते हैं, जो रूट लेटर्स होते हैं, उसी को मादा कहा जाता है। असली जो उसके हरूफ होते हैं वो होते हैं मोस्टली 3 से जायद भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 3 वाले को करना है। तो 3 जो है उनको फा, एन और लाम कलमा कहते हैं। फर्स्ट लेटर को हम फा, सेकंड को ऐन और थर्ड को लाम कहते हैं। अपनी आसानी के लिए जो, लेकिन फा, एन और लाम जो है ये कोई से वर्ड भी हो सकते हैं, फर्स्ट लेटर कोई और भी हो सकता है, सेकंड थर्ड इसी तरह से। तो आइए एक मरतबा इस टेबल को मेरे साथ दोहरा ले रहे हैं, माजी के टेबल को। माजी के लिए हमारा इशारा जो है वो सीधा जो हमने शुरू में पहले लेसन में हमने किया था, हुआ हम वाला, तो स्टाइल वही है, सारा पैटर्न वही है करने का फेल के लिए।
تو ماضی کے لیے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ایسے ہوگا پیرالل ٹو دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے, وہی ہوا اور ہم کے اشاروں کے ساتھ ہی ہم اسے کریں گے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اس کے بعد مضارع ہے. مضارع کے لیے ہمارا ہاتھ جو ہے وہ آئی لیول پر جائے گا. ٹھیک ہے, آئی لیول پہ ہاتھ رکھیں گے ہم اور اشارہ ادھر ہی ہوگا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. کرتے ہیں یا کریں گے دونوں ہے, لیکن ہم آسانی کے لیے ایک ہی میننگ کو کر رہے ہیں اس وقت, بٹ آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ دونوں کے لیے آئے گا. جب آپ یہاں پر پہنچے ہم کرتے ہیں, یہیں سے آپ امر کی طرف جائیں گے. افعل کرو, یہ ایک کے لیے ایک انگلی کا اشارہ ہے تو ایک سے کہا جا رہا ہے. افعل کرو, افعلو تم سب کرو, لا تفعل مت کرو, لا تفعلو تم سب مت کرو. ٹھیک ہے جی, ایک دفعہ اس کو جلدی سے دہرا لیتے ہیں. فعلا فعلو, فعلتا فعلتو, فعلتم فعلنا, یفعلو یفعلونا, تفعلو افعلو, تفعلونا نفعلو, افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو. یہ ٹیبل ہو گیا ہمارا. اس کے بعد اس ٹیبل کو ہم مزید آگے کنٹینیو کریں گے تاکہ یہ کمپلیٹ ہو. 4 اہم سٹائل, پیٹرن, گروپ یا باب ہم نے کیے فعل کے. پہلا گروپ تھا ہمارا, چلیں یہ میں نہیں بتاتی, آپ لوگ بتائیں گے باری باری سے. پہلا گروپ کون کون سا تھا؟ فتح پہلا گروپ تھا. فتح گروپ تھا. اس میں کون کون تھے شامل فتح میں؟ میم اس میں تھا ہینڈ ریز کرنا آئی تھنک از اے بیٹر آپشن, اس سے پھر صحیح جاتا ہے, پھر ایک وقت میں ایک ہی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے, فتح گروپ میں کون کون سے افعال شامل تھے جی, کون بتائے گا؟ جی عبد الرحمان بتائیے. میم اس میں تھے فتح, جعل اور فعل. گڈ, ویری گڈ. اچھا جی, نیکسٹ تھا ہمارا, اور اس فتح گروپ کو ہم فا سے ظاہر کرتے ہیں. جو فا لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ اس کا ایک طرح سے وہ سائن ہے, نشانی ہے, اس سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ فتح گروپ سے ہے یہ. اور فتح اس کے بعد مضارع تھا اس کا یفتحو. مائک بند کر لیجئے پلیز. مضارع میں ہم نے یہ سیکھا جی, کائنڈلی کس کا مائک آن ہے بچوں کے شور کے ساتھ, پلیز بند کر لیجئے. پہلا گروپ جو تھا جس میں فتح, فعلا اور جعلا کے افعال شامل تھے, اس کا مضارع ہے یفتحو. مضارع بنانے کا کیا طریقہ تھا کہ مضارع سے پہلے ایک مضارع کی نشانی لگائی جاتی ہے, جو کہ کیا کیا نشانیاں ہیں ہمارے پاس مضارع کی؟ یا حمزہ اور نون. اسے حمزہ کہتے ہیں, الف نہیں کہتے. ٹھیک ہے, اس پہ چاہے چھوٹی سی حمزہ لگی ہو یا نہ لگی ہو, یہ حمزہ ہی کہلاتا ہے. ٹھیک, تو مضارع بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے مضارع کی نشانی آئے گی, کیونکہ کام ابھی تک نہیں ہوا تو کام کرنے والا جو ہے وہ ہم مضارع کی اس نشانی سے ظاہر کرتے ہیں. تو پہلے مضارع کی نشانی آئے گی, اس کے اوپر سب جگہ زبر آئے گا, ہر گروپ میں اس پہ زبر ہوگا. اس کے بعد لاسٹ حرکت جو ہے یعنی کہ لام کلمہ جو ہے اس کے اوپر پیش ہوگی سب میں. سارے گروپس میں یہی ہوگا, مضارع کی نشانی پر زبر اور لاسٹ میں پیش. لیکن عین کلمہ جو ہے اس پر ہوگی زبر. جب وہ فتح گروپ سے ہوگا تو عین کلمہ پر زبر ہوگی, تو ہم اسے پڑھیں گے فتح یفتحو.
اس کا امر بنے گا افتح. وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے بنتا ہے. آرڈر کیونکہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے, ریکویسٹ سامنے والے سے کی جاتی ہے. تو تفتح لیں گے ہم. تفتح لیا ہم نے, سب سے پہلے مضارع کی نشانی کو ختم کیا, آخری حرکت کو گرایا. اب ہمارے پاس جو صورت بچی ہے وہ یہ ہے, فا سکون والا ہے, تا پہ زبر ہے, اور ہا سکون والا ہے. عربی میں چونکہ آپ سکون سے شروع ہونے والا لفظ نہیں پڑھ سکتے, تو آپ کو اس کے لیے ایک ٹیمپرری حمزہ لانی پڑتی ہے. وہ ٹیمپرری حمزہ لے کر آئیں گے تو اب اس پہ بھی حرکت چاہیے, اس پہ حرکت لگے گی زیر کی. کیوں لگے گی؟ عربوں نے زیر لگا دیا اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو اب ہم اسے پڑھ سکتے ہیں افتح. تو فتح سے امر بنے گا افتح. فعلا سے کیا بنے گا؟ افعل. افعل. اور تیسرا کون سا تھا؟ جالا اجعل. جالا سے کیا بنے گا؟ اجعل. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے نوٹ کیا کہ اس میں جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر تھی. پھر نیکسٹ گروپ تھا ہمارا نصرہ. نصرہ گروپ کہیں یا نون گروپ سے اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں. نصرہ ینصرو, اس پہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مضارع کی پہلی نشانی جو ہے اس پہ زبر ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے آخری حرکت وہ بھی پیش ہے, لیکن عین کلمہ چینج ہوا. عین کلمہ زبر تھا فتح گروپ پہ, عین کلمہ پیش ہو گیا نصرہ گروپ میں, ینصرو ہو گیا. اب یہ جو پیش ہے یہ سب جگہ جائے گی ساتھ, اسی لیے اس کا جب ہم امر بنائیں گے تو اس کے حمزہ پر بھی ہمیں پیش لانی پڑے گی. انصر, یہ انصر یا انصر نہیں ہوگا, یہ انصر ہوگا. پیش دونوں طرف آئے گی. بولنے میں آسانی ہے نا, انصر جلدی سے بول دیا, انصر انصر کرتے کرتے تھوڑا زبان لڑکھڑا سکتی ہے. تو نصرہ کا جو مضارع ہے اس میں پیش آتی ہے, نصرہ ینصرو. نصرہ میں ہینڈ ریز کر کے بتائیں گے آپ کے نصرہ میں کون کون سے ہم نے الفاظ کیے تھے نصرہ. جی افرا. میم نصرہ, خلقہ, ذکرہ, عبادہ. ٹھیک ہے. تو نصرہ ینصرو تھا, اس سے امر بنا انصر. عبادہ سے کیا امر بنا؟ جی غلام فاطمہ آپ بتائیں, امر بتائیں سب کے. عبادہ آپ نے مائک اوپن نہیں کیا. اچھا شاید ان کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے جو آواز نہیں آ رہی. اور کس کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا؟ جی ضمیر صاحب آپ بتائیں, عبادہ کا امر بتائیں. اعبد. اعبد. خلقہ. اخلق. اخلق. ذکرہ. اذکر. اذکر. اور کون سا رہ گیا؟ نصرہ, عبادہ, ذکرہ, خلقہ ہو گئے. دربا. نہیں دربا تو دوسرا گروپ ہے نا. جی جی جی. دربا دوسرا گروپ ہے. دربا جو ہے وہ اس کا جو مضارع ہے اس میں عین کلمہ پر زیر آتی. یہ زیر دوسری جگہ بھی آئے گی ظاہر ہے عین کلمہ پر, تو یہ بن جائے گا اضرب, مارو. اضرب مارو, اضربو تم سب مارو. تو یہاں پر یہ را پہ زیر آئے گی. اس کے بعد ہے سمع. اس سے پہلے فتح, نصرہ, دربا جو پیٹرن ہے اس میں آنے والے جتنے بھی فعل تھے وہ سب کے سب ایک جیسے لگتے ہیں ماضی کے حرکات, کیونکہ تینوں جو ہیں ان میں تینوں حرکات زبر کی ہیں تو وہ ایک سے لگتے ہیں. اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو جب مضارع بتا دیا جائے گا تو آپ اس کا گروپ پہچان لیں گے بہت آسانی کے ساتھ. لیکن سمع جو ہے وہ آپ ماضی سے ہی اس کو آپ علیحدہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈفرنٹ ہے, تو اس لیے اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی. جبکہ اس کا مضارع اور اس کا امر جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فتح گروپ کا ہے. تو فتح اور سمع کا مضارع اور امر ایک سے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے ماضی ڈفرنٹ ہیں تو آپ اس کا گروپ پہچان لیتے ہیں. ٹھیک ہے,
तो समिया का मतलब है उसने सुना, समिया यस्माउ इस्मा, सुनो। ठीक है, समिया ग्रुप में हमने और कौन कौन से अफाल किए थे, कौन बताएगा? ये आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन भी चल रहा है ना, मैंने कहा साथ साथ ये भी करते हैं। जी समरा। समीआ, अलीमा, अमीला। गुड। एक और फेल इसमें मुझे याद आया कि वो भी इसी ग्रुप से आता है, और उसको हम कर लेते हैं कि उसमें ये देखें, ये है फेल। इफरा पढ़िए जरा, क्या फेल है ये? फरीहा। फरीहा, आपको इसका मतलब आता है? नो मैम। फरीहा का मतलब है वो खुश हुआ। ठीक है, अच्छा। फरीहा वो खुश हुआ, तो इसका मुजारे क्या होगा? यफ्रहु। यफ्रहु। यफरहू। ठीक है, यफरहू का मतलब है वो खुश होता है या वो खुश होगा। चलिए इसका अमर बताएं क्या होगा? इफ्रा। इफराहू। इफ्रा। इफराहू नहीं होगा, इफरा होगा। इफ्रा। हाँ, लेकिन सिर्फ इफरा होगा, इफरा नाज नहीं होगा। ठीक है, तो इफरा का क्या मतलब बना? इफरा खुश खुश हो। हो, हैप्पी। खुश हो जाओ। बी हैप्पी। ठीक है, बी हैप्पी। तो इफरा का मतलब है बी हैप्पी। मैंने कहा आपका नाम आता है ना, तो चले जी आपके मैम। नाम वाला भी, आपके नाम वाला बाप भी कर दें। आपको सही। पता था आपके नाम का मतलब क्या है, बी हैप्पी? जी मैम, खुश करने पता था? वाली। यस। खुश करने वाली नहीं, खुश हो। खुश करने हो। वाली कहाँ अच्छा। से आ गई? अभी आपने सीखा नहीं, अमर है ये। जी जी जी, ठीक है। ठीक है ना, इफरा का मतलब है खुश हो। खुश हो। अगर खुश होने वाली होगी ना तो वो क्या होगा, अभी हम सीखेंगे आज। ठीक है, सही कि सही। काम करने वाले को क्या कहते हैं। तो खुश होने वाले का आप याद दिलाइएगा कि खुश होने वाले को हम देखेंगे कि खुश होने वाला कौन सा है, फिर हम खुश होने वाली भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलें जी। तो आज के सबक में हम इन्हीं फा, एन और लाम से इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और फेल बनाना सीखेंगे, यानी कि काम का नाम सीखेंगे। फ़ाला जैसे फा, एन और लाम है, उसमें जो इस्मुल फाइल होता है, इस जो पैटर्न होते हैं ना, इनके लिए अरबी ज़बान में हम वर्ड यूज करते हैं वजन। आपको पता है ना, वजन, दो चीजें अगर एक वजन की हो तो हम कहते हैं कि इनका वजन बराबर है, ये इस वजन पर है, ये इस वजन पर है। तो फ़ाला, फा, एन और लाम का जो वजन है वो उसी तरह से ना, जैसे फतह है वो भी फ़ाला के वजन पर है, नसरा भी फ़ाला के वजन पर है, इसी तरह से दरबा भी फ़ाला के वजन पर है। लेकिन समिया जो है वो फ़ाला के वजन पर नहीं है। ठीक है, समिया अलेमा के वजन पर है, अमिला के वजन पर है, लेकिन नसरा के वजन पर नहीं है। ठीक है, तो ये है वजन का कॉन्सेप्ट। तो फाला, फा, एन और लाम बेसिक लेटर्स को हम लेके करेंगे, तो इससे हम सीखेंगे फाइल, फाइलुन का पैटर्न होगा फाला से, और मफूलुन का पैटर्न होगा और फेलुन का पैटर्न आएगा। तो इस्मुल फाइल हम सीखेंगे। इस्मुल फाइल का मतलब है काम करने वाले का नाम, और इसका इशारा होगा ऐसे जैसे आप कोई चीज दे रहे हैं किसी को, क्योंकि देना भी तो एक काम है ना। आप किसी को कुछ देते हैं तो वो एक काम होता है जो आपने किया है। तो देने वाला जो है, और आपको पता है देने वाले का हाथ ऊपर ही होता है, तो देने वाला या काम करने वाला जो है वो ऐसे इशारा होगा। तो फाला अगर फेल है तो इस्मुल फाइल यानी उस फेल को, उस काम को करने वाले का नाम जो है वो फाइलुन के पैटर्न पर है। जी, ये चीज समझ आ रही है सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका इशारा है ये, देने देने वाला इशारा है कि काम करने वाले को हम इस साइन से जाहिर करेंगे। तो फाइल, फाला उसने किया, और फाइलुन करने वाला। अब जब काम कोई किया जाता है, एक तो काम होता है जो हो जाता है, एक काम किया जाता है। जब कोई काम किया जाता है तो एक करने वाला होता है और एक जिसपे उस काम का असर पड़ा। जिस पर उस काम का असर पड़ता है उसको कहते हैं इस्मुल मफूल। जिस पर काम का असर पड़ा उसका नाम, और उसका इशारा होता है ऐसे, जैसे कि आप कुछ ले रहे हैं,
لینے والا اشارہ ہوتا ہے کیونکہ اس پہ کام کا اثر پڑا ہے. تو فعلا سے فاعلن کرنے والا اور مفعولن کا پیٹرن جس پر کام کا اثر پڑا, اور فعلن یہ ہے کام کرنا یا اس کام کا نام, جو بھی کام کیا گیا ہے اس کام کا ایک نام بھی ہوتا ہے نا, جیسے کھولنا, اس نے کھولا اگر کام ہے تو کھولنا ایک کام ہے. اسی طرح اس نے سنا ایک کام ہے تو سننا جو ہے وہ کام کا نام ہے. اسی طرح کھولنا ایک کام ہے تو کھلنا ایک کام کا نام ہے. تو یہ اشارات جو ہے آپ اسے ایسے دیکھیں گے جیسے تھمز اپ کیا ہوا ہوتا ہے, ایسے سمجھیں, یا لیاقت علی کا موقع سمجھ لیں. تو یہ ہے آپ کا فعلن یا کام کا نام, اور اس کا جو پیٹرن ہے وہ آپ یاد رکھیں گے, فاعلن مفعولن فعلن. ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیے, فاعلن مفعولن فعلن. ٹھیک ہے, فاعلن مفعولن فعلن. تو یہ ایکشن ہے, جو ایکشن کیا گیا, جو کام کیا گیا, یہ اس کا نام ہے. فاعلن میم یہ جو مفعولن, مفعولن ہوگا ایز اے ورڈ اسم ہوگا یہ پھر؟ جی میں ابھی آ رہی ہوں اسی طرف کہ یہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, مفعولن اور فعلن. ابھی تک یہ اب ہم اس ٹیبل میں ایڈ کریں گے اس کو. ابھی تک جو ہم نے ٹیبل کیا تھا وہ سب کا سب فعل تھا, یعنی کہ فعل ماضی تھا, فعل مضارع تھا اور فعل امر تھا. وہ تین جو کیٹیگریز تھیں وہ فعل کی تھی. اب جو یہ تین چیزیں آ رہی ہیں, کرنے والے کا نام جس کو اثر پڑا جس پر اس کا نام, اور کام کا نام. یہ نام ہے نا, تو نام کیا ہوتا ہے؟ اسم ہو گئے تینوں. تو یہ تینوں اسم ہیں, اسی لیے اس کا نام بھی اسم الفاعل, اسم المفعول, اور یہ بھی اسم ہوتا ہے. فعل ہم بتا رہے ہیں اس وقت آپ کو, لیکن اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اسم المصدر. مصدر کہتے ہیں اس کو. مصدر کا مطلب ہوتا ہے سورس. تو جو بھی یہ نکل رہے ہیں, جتنے بھی الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں نا, یہ اس سے کام کے نام سے نکل رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ چیز کامن ہوتی ہے, یعنی یہ جو آپ کا یہ ہے نا سورس ہے, دس از اے سورس. یہ سورس ہے. یہاں دیکھیں فا این لام یہاں موجود ہے نا, اسی فا این اور لام سے سب بن رہا ہے. فعلا, یفعلو, افعل, فاعلن, مفعولن, فعلن. ان سب میں کیا چیز کامن ہے؟ فا این اور لام. یہ فا این اور لام ہے, اس کی جگہ پہ کوئی اور سے لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ جو بھی لیٹر ہوں گے اس سورس میں سے آپ کو نکلتے نکلتے کہ یہاں سے وہ جنریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں اسم الفاعل, اسم المفعول اور فعلن یعنی کام کے نام کا پیٹرن. آگے چلیں, سمجھ آ گیا یہ آپ کو؟ ابھی ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے نا تو اس سے آپ کو زیادہ اور اچھا سمجھ میں آئے گا. تو فاعلن کہیں گے ہم کرنے والے کو, کام کا کرنے والا. مفعولن جس پہ کام کا اثر پڑا, اور فعلن کام کا کرنا. چلیں تھوڑی سی گیم کرتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں. اب یہ کس کا مائک آن ہے؟ پلیز مائک بند کر دیجیے, وہ پیچھے سے بہت چینچی ہوتی ہے نا, پھر سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب یہ میں آخر میں اس کے تنوین کیوں پڑھ رہی ہوں کہ اس کے شروع میں الف لام تو موجود نہیں ہے, اور چونکہ یہ اسم ہے تو اس کی نشانی ایسے ہی ہوگی نا, یا شروع میں الف لام ہوگا یا پھر اینڈ پہ تنوین ہوگی. اچھا, اب فا این لام میں ہم نے کیا چیز, فارمولا اس کا کیا بنے گا؟ فا, پھر ہم نے ایک الف لگایا ہے یہاں پہ, پھر عین ہے اور پھر لام ہے. اور مفعول کی کہاں جگہ بنے گی؟ میم, فا, عین, واو اور لام. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں لیٹرز ڈالتے ہیں اور ڈفرنٹ بناتے ہیں. نیکسٹ, اگر روٹ لیٹر ہو ہمارے پاس جیم, عین اور لام, تو کیا بن جائے گا؟ یہ جعلن جائلن بنے گا. چلیں ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے تب ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ جیم, عین اور لام لگائیں گے, میم اور واو اس میں ایڈ آئے گا. جی ردا, مجعول. مجعولون. ٹھیک ہے. تو جاعلن کا کیا مطلب ہوگا؟
बनाने वाला, बनाने वाला। मजगूलुन क्या होगा? बनाया गया, बनने वाला, बनने वाला। बनने वाला। असल में ना इसको हम पर काम हो। हाँ, जिसको बनाया गया, ठीक है, जिसको बनाया गया। और यहाँ पर क्या आएगा? काम का नाम क्या है? बना, बना, बनाना, बनाना, इलुन। ठीक है। जाल, तो अरबी में क्या कहेंगे उसको? जालुन। जालुन, जालुन, यानी कि बनाना। तो बस यही कारीगरी है इसमें। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं नून, स्वाद और रा। ये हमारे पास रूट लेटर्स हैं। तो सबा नवीद बताएंगी कि इससे हमारा इस्मुल फाइल क्या होगा। जी सबा। नहीं बोल रही? अच्छा चले, आप बताएं। रक्षंदा अंसारी, आप बताएंगी कि नून, स्वाद और रा से इस्मुल फाइल क्या होगा फाइलन के पैटर्न पर। माइक अनम्यूट करेंगी तो आवाज आएगी। अच्छा, इनका भी नहीं हो रहा। मैम मैं बताऊं? जी जी बताएं। जी सबा बताएं। नासिरुन, नासिरुन नासिरुन, ठीक है। और मंसूरुन मंसूरुन और नसरुन तो फेल हो गया काम। नसरुन फेल कैसे होगा? तनवीन कहाँ आती है फेल कहने? नसरा नसरुन, नसरुन, ठीक है, वो आपको मैं भी बता दिया। तो ठीक है, आप पैटर्न आप समझ गए, ठीक है। अच्छा सरवत रिजवान, आप बताइए। कटा हुआ एक है वो ले। नहीं, कटा हुआ नहीं ले रहे हम साबुत वाला लेंगे, कटा हुआ नहीं लेंगे। अच्छा चले आप बता। ओह माय गॉड, ये माइक बंद करें प्लीज। एक सेकेंड, मैं अभी सबको म्यूट कर रही हूँ। आप लोगों को नहीं शोर लगता जिनका माइक ऑन हुआ होता है कि कितना शोर हो रहा होता है? बहुत ज्यादा हो रहा था, आपकी आवाज ही नहीं आती। वही ना, तो वही मुझे असल में मुझे माइक अनम्यूट करने का जो है ना थोड़ा हो जाता है मसला। एक मिनट, अभी मैं इसका भी कोई हल निकालती हूँ। अच्छा आप बताएं मुझे, सरवत से पूछ रही थी मैं, सरवत रिजवान आप बताएं, अगर रूट लेटर हो हमारे पास ऐन, बा और दाल, इससे हमारा इस्मुल फाइल क्या बनेगा? फाइलों का पैटर्न लाएंगे आप। अबदुन। नहीं, अबदुन नहीं होगा ना, आपने एक अलिफ भी डालना है बीच में, ये वाला। अच्छा, फाइलुन का पैटर्न लाना है। फाला से फाइलुन, अबदा से आबिदुन, आबेदुन, आबिदुन, आबेदुन, ठीक है। यानी आबेदुन का मतलब क्या होगा? आबिदुन, इबादत करने वाला। इबादत करने वाला। तो मफऊलुन के पैटर्न पर जिस पर असर पड़ा उसका क्या नाम होगा? माबूद। माबूदुन, जिसकी इबादत की गई, ठीक है। और काम का नाम क्या होगा? जी जी बोले। इबादत, ठीक है, इसको आप कहेंगे इबादत। ठीक है। जमीर भाई आप जरा कुछ बोलिएगा ताकि आपका नाम ऊपर आए। जी आ रहा है अभी। जी जी आया आया, बस ठीक है। बाकी सब लोग माइक बंद करें। मैं आपको को होस्ट कर रही थी लेकिन इसमें आ नहीं रहा मेरे पास ऑप्शन। मैंने कहा मैं आपको को होस्ट करूं ताकि आप सबके माइक कंट्रोल करें, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो गड़बड़ हो गई। चलें जी, ये आप लोगों को सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे हम बना रहे हैं इसको। फाइलों के पैटर्न पर आप लाएंगे फेल को, आप फा एन और लाम की जगह पर अपना जो आपका लेटर्स हैं वो लगाएंगे और उससे आप फाइलों के पैटर्न पे बनाएंगे काम करने वाले का नाम, यानी जो काम कर रहा है, उस फेल को जो कर रहा है, जो भी फेल है
اس کو کرنے والے کا نام فاعلن کے پیٹرن پر آئے گا. اس فعل کا اس کام کا جس پر اثر پڑ رہا ہے اس کا نام مفعولن کے پیٹرن پر آئے گا. اس کے بعد کام کا نام جو ہے اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. یہ ڈفرنٹ آ سکتے ہیں, اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے, یہ آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا, اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے. جیسے کہ فعلا سے ہے تو فاعلن, مفعولن اور فعلن. نیکسٹ جو ہم دیکھیں گے تو وہ ڈفرنٹ ہوگا. میم نصرہ کا کیا بتایا آپ نے؟ اس وقت میرا نیٹ چلا گیا تھا. ابھی آ رہا ہے, ابھی آ رہے ہیں ہم نا اس طرف باری باری سے سب چیزوں کا, سارے ٹیبلز آئیں گے ابھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہمارا جو ٹیبل ہے نا یہ کمپلیشن کے قریب جا رہا ہے. ابھی بھی اس میں تھوڑی سی کسر رہتی ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک آنچ کی کسر وہ ابھی رہتی ہے کمپلیٹ ہونے میں, بٹ 99% یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. جو ہم نے اس لیول میں جتنا کرنا ہے نا اتنا ہم نے کرنے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ سارے ٹیبل کو دوہرا لیتے ہیں. فعلا, فعلوا, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. اب آ گیا فاعل, مفعول, فعل, یعنی کام کا نام ہے. تو ایسے ہی سارے ٹیبلز کو ہم نے کرنا ہوگا. سوال جواب سے سیکھیں گے ہم اس کو. حل انتا فاعل, ہینڈ ریز کر کے ایک ایک کر کے ہینڈ ریز کریں گے. اور پلیز 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 مائک اپنے بند رکھیں. میں یہاں سے بار بار سب کو میوٹ نہیں کر سکتی, مجھے پھر 1 منٹ لگتا ہے آگے پیچھے ہونے. جی رحمت آپ بتائیں, حل انتا فاعل, اشارہ کیجیے گا اپنی طرف. انتا کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ انا. انا سے نہیں, صرف رحمت نے بولنا ہے, باقی سب اس وقت اپنی باری پر بولیں. ٹھیک ہے, حل انتا فاعل, کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ کیا آنسر ہوگا؟ مائک انمیوٹ کریں رحمت. جواب ہے نام انا فاعلن. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب ہاں میں کام کرتا ہوں. کام کرنے والا ہوں, کرتا ہوں نہیں آئے گا. میں کام کرنے والا ہوں. ہاں, اگر کرتا ہوں ہوگا تو کیا ہوگا؟ چلیں, آپ نے بولا ہے کرتا ہوں, اگر کرتا ہوں بتانا ہو آپ نے کہ آپ کام کرتے ہیں یا کر رہے ہیں, تو کیسے بتائیں گے؟ فالتو, انا فالتو. فالتو تو کر دیا نا, فالتو کا تو مطلب ہوا کہ کام ہو گیا, کر دیا. ابھی آپ نے کہا ہے کہ میں مطلب کرنے والے, تو وہ بتائیں گے آپ مضارع سے, افعلو. افعلو. ٹھیک ہے, افعلو سے بتائیں گے. حل انتم فاعلون, کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں؟ تو نام نحنو فاعلون. نحنو فاعلون. تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب اس کی جمع ہوگی تو یہ واو نون اور یا نون کے ساتھ آئے گی دونوں صورتوں میں, لیکن یہاں پر ہمیں صرف واو نون کے ساتھ ہم نے اس کا جواب دینا ہے. تو فاعلن ایک کام کرنے والا, اور فاعلون ایسے کر دیجیے ہاتھ کو, تو ایک سے زائد جمع کا یہ اشارہ ہوتا ہے, فاعلون. ٹھیک ہے, اس کے بعد فتح سے ہم دیکھتے ہیں. فتح سے بنیں گے جو اسم الفاعل اور اسم المفعول وغیرہ. تو فتح اس نے کھولا, فاتحن کھولنے والا. ٹھیک ہے, مفتوحن جس کو کھولا گیا, اور فتحن کھولنا. اسی طرح اگر ہم فتح کا یہ مطلب دیں, فتح کے بھی 2 مطلب ہوتے ہیں, اس نے کھولا اور وہ جیتا یا کامیاب ہوا. تو فتح اگر جیتا کامیاب ہوا اس کا میننگ ہم کرتے ہیں تو فاتحن جیتنے والا یا فتح پانے والا, اور مفتوحن جس کو فتح کیا گیا, اور فتحن فتح کرنا. اسی طرح سے دوسرے فتحن کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. تو بس آپ کو اس کا پیٹرن یاد کرنا ہے. اور یہ جتنے بھی ہم نے اب تک گروپ کیے نا, چاروں گروپ کا اسم الفاعل فاعلن کے پیٹرن پر آئے گا, اور چاروں گروپ کا اسم المفعول مفعولن کے پیٹرن پر آئے گا. لیکن
آپس میں ایک جیسے گروپ کا بھی جو کام کا نام ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا, وہ ڈفرنٹ پیٹرن کا ہر دفعہ. ٹھیک, چلے جی. حل انتا فاتحون, کون ہے فاتحون؟ جی کم آن ریز یور ہینڈز. نور العین, حل انتا فاتحون؟ نعم انا فاتحون. جی ہاں میں کھولنے والی ہوں. ٹھیک ہے, نہیں آپ کھولنے والا ہیں, والی نہیں ہیں آپ, ہاں کھولنے والا. صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہے. نا. اگر فیمیل کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے اسے؟ ہم کیا کہیں گے؟ قرآن کی پہلی سورت کیا ہے؟ قرآن کی پہلی بولتا سورت کا نام کیا؟ سورۃ الفتح. فاتحہ نہیں ہے, فاتحہ ہے. فاتحہ فاتحہ ہاں, سورۃ الفاتحہ. فاتحتن کھولنے والی. تو قرآن کھولنے والی, قرآن شروع کرنے والی کتاب ہے, ٹھیک ہے, فاتحہ تو یہ وہ ہے. حل المسجد مفتوح, کیا مسجد کھلی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا, فاتحن کھولنا, کھولنے والا, اور مفتوح جس کو کھولا گیا. تو حل المسجد مفتوح, کیا مسجد کھلی ہوئی ہے؟ جی رضا. نعم المسجد مفتوح. جی ہاں, مسجد کھلی ہوئی ہے. تو یہ آپ کا فاتحن مفتوحن فتحن, فاتحن مفتوحن فتحن. چلیں جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. جی طاہرہ, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا مطلب پوچھنے کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے جی اس یا؟ کا مسجد جی تو مفتوح پوچھنا ہے کہ جی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کیا مسجد کھولی گئی ہے یا کھلی ہوئی ہے؟ آسانی کے لیے ہم کھلی ہوئی کہہ لیتے ہیں نا, ورنہ کھولی گئی بھی آپ کر لیں سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, کھولنے والا جی اور جس کو کھولا گیا, یوں بھی نہیں کیا مسجد کو کھولا گیا ہے. کھولا گیا یا کھولی ہاں, گئی تو ہے. ہم نے مسجد کو کھولا گیا ہے. دیکھیں مسجد جو ہے نا, مسجد عربی میں مذکر ہے, یاد رکھیے. ہاں کھولا گیا, کیا مسجد, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, مسجد کو کھولا نہیں گیا پھر تو بنے گا. ہم اپنی زبان میں سے کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کھلی ہوئی ہے, کیونکہ ہم اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں نا, ہم اسے کھلا ہوا نہیں کہتے, ہم کھلی ہوئی کہہ لیتے ہیں. لیکن عربی میں مسجد اور کتاب دونوں مذکر ہیں, جبکہ اردو میں مسجد اور کتاب دونوں مؤنث ہیں. اسی طرح کرسی بھی عربی میں مذکر ہے, اردو میں کرسی مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک, کچھ اردو عربی کا یہ ڈفرنس آ رہا ہوتا ہے. چلیں جی, کھل گئی مسجد. اب کیا کریں؟ جعلا سے بنا, یہ ہم نے ویسے کر لیا تھا لیکن دوبارہ اس کی پریکٹس ہو جائے گی. جعلا اس نے بنایا, جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, اور جعل بنانا. تو جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, جعل بنانا. اب کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں, ہم نے کوئی چیز بنا لی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے بنائی ہے, تو جاعلون ہے ہم. اور جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو ہم کہیں گے یہ مجعولن ہے, تو جو چیز ہوگی وہ مجعولن ہوگی. چلیں جی, اب کون بتائے گا؟ کس کی باری ہے؟ جو نہیں بتایا اب تک وہ لوگ آئیں سامنے. نہیں, ضمیر صاحب آپ تو بتا چکے ہیں پہلے. کوئی اور, کوئی نیا بندہ, کوئی نئے کو ہم پکڑے. ردا کی باری بھی ہو گئی 2 دفعہ. ناظمہ ایوب, آپ جی بتائیں. میں ناظمہ, حل انتا جاعلن. نعم انا جاعلون. دیکھیں عین جی کو صحیح نکالیں, ورنہ لگتا ہے نعم نام انا جاعلون. جاعلن, وہ جاہلن لگنے لگے گا ورنہ, ہے نا. جی حل انتا جاعلون. جاعلن, نام انا جاعلن. حل انتم جاعلون. نحن جاعلون. جاعلون, آخری حرکت کو بولیں گے ضرور, جاعلون. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ اسم ہے نا, تو اس کی دیکھیں جمع کی نشانی میں واو نون آ گیا نا, اس پہ تنوین بھی آئے گی, اس میں الف لام بھی آئے گی, یہ واو نون یا نون کے ساتھ اس کی جمع بھی آئے گی. اسی طرح اس کی مؤنث بھی بنے گی گول تا کے ساتھ, اور پھر اس کی جمع بھی بنے گی. تو یہ جو 3 ہیں ہمارے
فاعلن مفعولن اور فعلن، یہ تینوں جو ہے یہ اسم ہے پورے فعل کے ٹیبل، باقی سب فعل ہے. اسی طرح سے نصرہ سے ناصرن منصورن اور نصرن مدد کرنا. حل انت ناصرن، کیا آپ مدد کرنے والے ہیں؟ جی کوئی ہے ناصر مدد کرنے والا؟ نام انا ناصر. نام انا ناصر. جی غلام فاطمہ، حل انت منصور؟ حل انت منصور؟ نعم انا منصور. ٹھیک ہے. اب دیکھیں منصور کون ہے؟ جس کی مدد کی گئی. ہو سکتا ہے منصور جو ہے جس کی مدد کی گئی اس کا نام ناصر ہو، ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں کہ ناصر مدد کرنے والا ہو، لیکن ناصر نام کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا. چاہے وہ ناصر صاحب مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کے نام کا مطلب مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے؟ خالق. خلقہ اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، تو خالقن یہ اس پہ جو حرکت لگی ہوئی ہے وہ غلط ہے، سکون کی حرکت آ رہی نا اس میں. تو خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، اور خلقن یا خلقتن ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا خلقت، تو پیدا کر. تو خلقہ اس نے پیدا کیا یا تخلیق کیا، خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن ہم سب مخلوق ہیں نا اللہ کی، تو پیدا کیے گئے ہیں ہم. اللہ خالق ہے ہمارا اور ہم سب مخلوق ہیں. اور خلقن پیدا کرنا. تو یہ آپ کا اسم الفاعل اور اسم المفعول اور کام کا نام جو بھی ہے، اس کا آپ لوگوں کو سب کو فارمیٹ سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی جی الحمدللہ، اس کی مدد سے اور بھی بہت کچھ دیکھیے سمجھ آ گیا ہے ابھی. الحمدللہ باجی سب سمجھ میں آ گیا. جی الحمدللہ. گڈ، دیٹس گڈ. چلیں جی، نقطہ تعلیم آ گیا ہمارا. اس لیسن کے ساتھ ہمارے پاس نقطہ یہ ہے کہ دعوت دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے. آپ کسی کو کھانے پر بلاتے ہیں تو آپ اسے کیسے بلاتے ہیں؟ بڑے جوش سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے طریقے سے بلاتے ہیں اس کو. ایسے تو نہیں کہتے نا وہ نا آ جانا بس، میں نے تمہیں بلایا ہے بس آ جانا بس. ایسے اس طرح سے بلانا ہے نا تو وہ اگلے نے کہنا ہے میں نے جانا ہی نہیں، یہ کیسے بلایا ہے مجھ کو. وہ کوئی نہیں آئے گا آپ کی دعوت جب آپ نے اس طرح سے ڈھیلی انداز میں دعوت. تو اسی طرح آپ نے اپنے ذہن کو دعوت دینی ہے گرامر کی پریکٹس کے لیے. جتنی ہم گرامر کر رہے ہیں تو اپنے ذہن کو کیسے دعوت دیں گے آپ؟ اگر اتنی بے دلی سے دیں گے نا تو کوئی نہیں کام کرنا ذہن میں آپ کی. اس کو ایکٹیولی بڑے پیار سے، بڑے تسلی سے اس کو سمجھا کے دعوت دیں اپنے ذہن کو، تاکہ وہ سیکھ سکے، ایکٹیو رہ کے. تو محبت اور شوق کے ساتھ کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کا موقع دیا ہے کہ ہم نے مختصر وقت میں سینکڑوں مرتبہ آنے والے جو الفاظ ہیں ان کو ہم نے سیکھا ہے. تو اس لیسن کے اینڈ تک ہم نے 222 الفاظ سیکھی جو قرآن میں 40,500 مرتبہ آئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ 50% سے اوپر کا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے، نہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. یہ 7 ہوم ورک ہیں، ٹیچر بنی ہے یعنی. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں، 15 منٹس کی بریک کرتے ہیں. ابھی ٹائم کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میرے پاس 4:16 ہوں، تو 4:30 پہ ویل بی بیک انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ لیسن اپنا کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے جی. تو 15 منٹس کی بریک کے ساتھ اللہ حافظ.